آج ہم نماز کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور وہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے۔ تو ہم اس کے لیے سب سے پہلے نمازی کے سامنے جو چیز رکھی جاتی ہے جس کے بعد کسی کو گزرنا جائز ہو جاتا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ تو میں نے بورڈ پر اس کا نام لکھا ہے سترہ۔ اس کو کہا جاتا ہے سترہ۔ اب سترے کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی؟ تو روایتوں کے اعتبار سے اگر ہم موجودہ ناپ کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسی صورت میں اس کی لمبائی علماء نے 1.5 فٹ لکھی ہے اور چوڑائی 1 انگلی کے برابر۔ یہ اس کی تحدید ہے کہ اتنا جو ہے وہ سترہ ہونا چاہیے۔ اب نمازی کے آگے اگر سترہ رکھ دیا جائے تو ایسی صورت میں سامنے والے کو اس کے آگے سے گزرنا درست ہو جاتا ہے، لیکن اگر سترہ نہ رکھا جائے تو کیا نمازی کے سامنے سے گزر سکتے ہیں؟ نہیں گزرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اس کے گناہ کے متعلق یہ علم ہو جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے تو ایسی صورت میں وہ 40 تک کھڑا رہے۔ اب اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وضاحت نہیں ہے، تو یہ 40 سال بھی ہو سکتا ہے، یا ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس میں ہے کہ وہ گزرنے والا 100 سال تک کھڑا رہے۔ تو اتنی سخت وعید ہے کہ اس کا گناہ جو ہے وہ اتنا زیادہ سخت ہے، اس لیے نمازی کے سامنے اگر سترہ نہ ہو تو ایسی صورت میں گزرنا نہیں چاہیے۔ تو یہ 2 چیزیں تو بیان ہو گئی، سترے کی لمبائی چوڑائی کتنی ہو، اور اس میں بھی 2 طریقے سے علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سترے والا جو مسئلہ یہ ہے تو اس میں نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ چھوٹی مسجد کے اعتبار سے ہے، یا چھوٹی جگہ، مثال کے طور پر آپ کمرے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں کے لیے یہ بات لکھی ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑی جگہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے جس میں کئی صفیں ہیں، 10-15 صفیں ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں کا کیا حکم ہے؟ نمازی کے سامنے سے گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے علماء نے ایک تحدید اور ایک حد بندی یہ بتلائی ہے کہ نمازی یعنی نماز پڑھنے والا اپنی نگاہ کو اگر سجدے کی جگہ پر رکھتا ہے تو سجدے کی جگہ پر رکھنے کے بعد اگر کوئی گزرتا ہے اور اس کی نگاہ اس پر نہیں پڑتی ہے تو سمجھیے کہ اس کے لیے گزرنا جائز ہے، یعنی اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، سجدے کی جگہ اگر نگاہ رکھتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے سامنے سے کوئی گزرا ہے، تو ایسی صورت میں گزرنے والے کے لیے گزرنا درست اور جائز ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس کے برعکس صورت ہے کہ اس کو اس کا احساس ہو گیا کہ میرے سامنے سے کوئی گزر گیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یعنی گزرنے والے کے لیے گزرنا ناجائز ہے۔ تو یہ صورت جو ہے وہ علماء نے لکھی ہے، اس لیے بڑی مسجدوں میں جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے، اور اس کی مقدار جو ہے علماء نے بتلائی ہے 3 صف، یعنی 3 صف آگے سے اگر کوئی گزرتا ہے تو ایسی صورت میں بغیر سترے کے بھی نمازی کے سامنے سے گزر سکتا ہے، لیکن 3 صف سے کم میں جو ہے وہ گزر نہیں سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مسجد حرام میں جہاں پر لوگ طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ تو وہاں پر علماء نے کہا ہے کہ نمازی کے سجدے کی جگہ سے آگے سے اگر کوئی گزرتا ہے تو وہاں پر گزرنے کی کچھ گنجائش بتلائی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر حرج میں انسان مبتلا ہو جائے گا۔ اگر سامنے سے نہیں گزرتا ہے تو ایسی صورت میں طواف کس طریقے سے کرے گا؟ وہاں پر بھی جو نمازی ہوا کرتے ہیں انہیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر کچھ سترے کے لیے کوئی چیز ہو تو رکھ لے، اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو یہ سترے کے کچھ مسائل ہیں، اس کو جان لیں۔